پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ جمہوریت کا نام استعمال کیا اپنے انٹرو میں، جیسا کہ جمہوریت کا نام استعمال کر رہے ہیں ہمارے سویلین ڈکٹیٹرز، ہمیں اب یہ مان لینا چاہیے اور کھلے دل سے مان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں جہاں نظام فیل ہو گیا وہاں جمہوریت فیل ہو گئی ہے۔ وہ جمہوریت نہیں جو امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، یورپ میں اس جمہوریت کی بات نہیں کر رہا، جو جمہوریت ہمارے ہاں ہے یہ جمہوریت فیل ہو گئی ہے۔ یا جمہوریت چلانے والے بدلو یا یہ جمہوریت بدل دو۔ آج 76 سالوں کے بعد آپ دیکھیں، کیا آپ کو آزادی اظہار رائے ہے؟ کیا آپ کے بنیادی حقوق، بنیادی انسانی حقوق پروٹیکٹ ہیں؟ کیا آپ کی چار دیواری کا تحفظ آپ کو ہے؟ کیا آپ کو جان و مال کا تحفظ ہے؟ کیا آپ کو اچھا سکول ملا ہوا ہے؟ کیا آپ کے پاس اچھا اسپتال ہے؟ کیا آپ کو کوئی حکومت ریلیف دیتی ہے؟ اور جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس کے بدلے میں حکومت آپ کو کچھ دیتی ہے؟ تو نہ یہ جو جمہوریت چلانے والے ہیں نہ ان کے ذہن جمہوری ہیں، نہ یہ خود جمہوری ہیں، نہ ان کی پارٹیاں جمہوری ہیں، نہ ان کو جمہوریت کا پتہ ہے، نہ یہ جمہوریت پہ عمل پیرا ہیں۔ تو انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، جتنی جلدی ہم مان لیں کہ ہمیں اب اس ڈبہ بند جمہوریت جو 95% کے لیے بانجھ ہے اور 5% کے لیے انڈے بچے دے رہی ہے، اس سے جان چھڑوائیں گے، یا جو چلا رہے ہیں جو سویلین ڈکٹیٹرز کے چوگے، جمہوریت کے چوگے پہن کے اندر سے جو بادشاہ ہیں، ان سے یا ان سے جان نہیں چھڑوائیں گے۔ یہ کٹے کھلتے رہیں گے، ہم ایک کٹا باندھ نہیں پائیں گے، اگلا کٹا کھل جائے گا۔ اور یہ ہم پاکستان ملک سے اب باہر جائیں، سرکس کا نام ہے پاکستان۔ پارلیمنٹ جو مرضی کرے، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ نہیں، دیکھیے، آپ باہر دنیا میں کہیں بھی آپ ٹریول کرتی ہیں، اور آپ بھی کرتی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہمیں جوکرز کے طور پہ لیتے ہیں، کارٹونوں کے طور پہ لیتے ہیں، سرکس کے طور پہ لیتے ہیں۔ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ذرا ٹکے برابر عزت نہیں ہے ہمارے اوپر۔ پروفیشنل بھکاری، پورا ملک بھکاری، اور اس جو جمہوریت بہترین انتقام۔ مجھے بتائیں جمہوریت کا حسن کیا ہے؟ 8 فروری چھوڑ دیجئے، کوئی بھی نہیں شفاف۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن میں جمہور پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کا تقدس کیا ہے؟ پارلیمنٹیرینز ایسے بیٹھے کہ ہمیں عزت کرنا، کوئی بلڈنگ کا نام تو نہیں ہے نا پارلیمنٹ جس کی ہم سلام ٹھوکیں۔ جو اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عزت کرنی ہوتی ہے۔ کیا جو اندر لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہم کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے؟ اچھا، آئین، جمہوریت کا حسن ہے کہ آئین پہ چلے۔ کیا آئین پہ چل رہے ہیں؟ جمہوریت کا حسن ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کریں، ہماری چار دیواری، ہمارے بنیادی انسانی حقوق، ہمارا سکول، ہمارا اسپتال کوئی ہے؟ جمہوریت کا حسن ہے کہ جس پہ الزام لگے وہ عہدے سے ہٹ جائے۔ یہاں رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، قدم قدم پر ڈھیلیں، قدم قدم پر NROز اور کالے کرتوت نہیں بدلتے، قانون بدلتے۔ اب مجھے یہ بتائیں کیا حکومت کی جو پلاننگ ہے آپ کو لگتا ہے کہ دوسری بات یہ اب آ جائیں اس پہ، اب آ جائیں اس پہ، یہ جو آئینی ترمیم ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے ٹائمنگ کا لفظ استعمال کیا۔ اگر میرے گھر پہ ڈاکہ پڑنے والا ہو اور میں 4 سیکیورٹی گارڈ رکھ لوں، سیکیورٹی الارم لگا لوں تو اور ڈاکے سے بچ جاؤں، تو کیا مجھے آپ شاباش دیں گی کہ کہیں گی کہ یار تیری ٹائمنگ عجیب و غریب تھی، کہیں تو چوروں سے تو نہیں ملا ہوا تھا، یا تو نے یہ کیا کر دیا؟ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے محض حسین اتفاق ہو، لیکن اگر سپریم کورٹ نے یہ ٹائمنگ دیکھ کے بھی فیصلہ کیا ہے تو اس سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا آرڈر کوئی نہیں، اس سے اچھی بہترین وضاحتی آرڈر نہیں ہے۔ کیا یہ وضاحتی آرڈر اس بات کی گارنٹی ہے کہ ترمیم نہیں ہوگی؟ یہاں آئین کو مانتا ہے کوئی؟ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ترمیم نہیں ہوگی، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ ترمیم سپریم کورٹ میں اڑ جائے گی، یہ ترمیم ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ حکومت جو ہے ہی نہیں اصلی حکومت، فارم 47 کی حکومت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے آئین سازی کرنا، قانون سازی کرنا۔ بھائی، ڈاکٹر کا حق ہوتا ہے کہ وہ علاج کرے، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے وہ آپ کو زہر کے انجیکشن لگا رہا ہے تو آپ اس سے علاج کروائیں گے۔ وکیل کا حق ہے کہ آپ کا مقدمہ لڑے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ مخالف کے ساتھ مل گیا آپ اس سے مقدمہ لڑوائیں گے۔ دودھ دینے والے کا حق ہے خالص دودھ دے، لیکن اگر آپ کو پتہ وہ تیزاب ملا رہا ہے آپ دودھ پیئیں گے۔ تو بس کریں، نہ ان بھمبل بھوسوں میں ہمیں گزاریں۔ ہاں، یہ آج 3 طرح کا یہ جو آرڈر آیا ہے۔ ایک شٹ اپ کال ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ بس کر دو خدا کے لیے، تمہاری تو درخواست ہی غلط تھی،
تم تو ہمارے راستے کی رکاوٹ ہو، تم تو تاخیری حربے کر رہے ہو۔ دوسرا یہ حکومت کے لیے ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں جو بہہ جائیں تو کچھ خوف خدا کرو، نہ کرو جو آپ آزاد عدلیہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ جس کا حق تھا اس کو ملا، اس کے حق میں ایک اور فیصلہ آیا۔ ابھی تک اگر یہ وزارتی آرڈر پر عمل نہیں بھی ہوتا، بھٹی صاحب، اگر وزارتی آرڈر پر عمل نہیں بھی ہوتا، بات تو پھر کہیں نہ کہیں مولانا صاحب پر بھی تو آ کر ٹھہرتی ہے نا۔ رات کو بھی گئے شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مولانا اگر مان جاتے ہیں تو پھر ان کی سیاست کیا رہے گی؟ وہ 8 فروری کے الیکشن کو جس طرح ڈس آن کر رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کو وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں، جعلی پارلیمنٹ ہے، با اختیار نہیں ہیں یہ لوگ، تو ان کی پھر کیا سیاست رہے گی؟ مولانا پہ بھی بہت ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سلام کہ آپ مولانا پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب دونوں جماعتوں کو، آپ کے پاس بھی کلپس پڑے ہوں گے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو، دونوں کو کرپٹ کہتے رہے، دونوں کے اتحادی، دونوں کی کشمیر کمیٹیوں کے چیئرمین۔ مولانا صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یار یہ تو میرا سیاسی بیان تھا، مجھے آگے کچھ سمجھا دیتے۔ مولانا صاحب کو عورت کی حکمرانی ناقابل قبول تھی، مولانا صاحب نے بے نظیر بھٹو کو حکمران مانا۔ بی بی سی نے کہا تھا مولانا وہ واحد سیاستدان ہیں جو ایک وقت میں 5 بالیں اچھال سکتے ہیں ہوا میں۔ اب مولانا صاحب مل بھی جائیں پھر بھی نمبر پورے نہیں ہیں، اور اگر مولانا صاحب مل جاتے ہیں اور یہ آئینی ترمیم کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ نہیں رکے گی، یہ سپریم کورٹ اسے اڑا دے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک علیحدہ آئینی ترمیم لگائیں، عدالت بنا دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا آپ ان کو کان سے ادھر سے پکڑ کے یا ادھر سے پکڑ کے ایکسٹینشن دے دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ چیف جسٹس وزیر اعظم لگائے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ججز کی تقرریاں حکومت کرے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ سینیورٹی چھوڑ کے آپ نیچے سے کسی کو بھی لگا دیں، کارکردگی پر سالانہ ہو۔ ہاں 5 جیسے یہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے 5۔ دیکھیں ہاں اگر اعظم نذیر تارڑ میرٹ پہ ہوتے تو میں کہتا کہ یہ ان میرٹ پہ جج لگائیں۔ اگر یہ شہباز شریف میرٹ پہ وزیر اعظم ہوتے میں کہتا میرٹ پہ ججز لگائیں۔ اگر یہ کارکردگی پر سالانہ وزیروں کو فارغ کر رہے ہوتے تو اور ترقیاں دے رہے ہوتے میں کہتا ادھر بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ اصلی ہوتے میں کہتا اصلی رواج ادھر بھی لائیں۔ اگر یہ ان کا مینڈیٹ اصلی ہوتا تو میں کہتا ان کو اختیار حق حاصل ہے کہ کچھ بھی کریں، لیکن نہیں ہوگا، نہ یہ ہونا ہے نہ کرنا ہے۔ یہ ایک ڈپریشن اور فرسٹریشن میں اٹیمپٹ ہے جو کہیں نہ کہیں جا کے اڑ جائے گی۔ بھٹی صاحب یہ خان صاحب جو جس طریقے کی ٹویٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے صحافیوں سے بات کر رہے ہیں، پھر بغاوت، پھر رخسانے، آج آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو صاحب کتنا گرجے ہیں، برسے ہیں، کہتے ہیں آپ کو بھگتنا پڑے گا، پھر آپ لوگوں کے جو رونے ہوں گے پھر ہمارے پاس نہ آئے گا۔ خان صاحب اس طرح کی باتیں کر کے اپنی پارٹی کے لیے آپ کو نہیں لگتا اور مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ کبھی ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے، مذاکرات کے سارے دروازے بند، اگلے دن ان کے خلاف بیانات دے دیتے ہیں۔ کوئی خان صاحب کی بھی سیاست ایک جگہ ٹھہر نہیں رہی؟ جی اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ جو لاسٹ ٹویٹ جس پہ ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو سخت ہیں، بہت ساری چیزیں میں الفاظ سخت ہیں، اور عمران خان صاحب چونکہ روایتی سیاستدان نہیں ہے، عمران خان صاحب کا چونکہ ہے کہ مائی وے اور ہائی وے، یا عمران خان صاحب اس وقت اس پوزیشن پہ ہیں کہ ان کے پاس شاید کھونے کو لیے کچھ نہیں ہے تو وہ کر رہے ہیں، یہ اس میں ہے۔ لیکن 95% یہ ٹویٹ جو ہے یہ وہ ہے جو وہ مختلف الفاظ میں پہلے کہہ چکے ہیں، ہمارے ٹی وی چینلوں پر بات ہوتی ہے، اس پہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس سارے کو کنورٹ کر کے بغاوت میں لانا مقدمہ ہو سکتا ہے بھائی، اگر آپ کوئی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں یا عمر فاروق صاحب پہ لگا رہے ہیں یا اس حکومت کو یحییٰ خان پارٹ 2 کہہ رہے ہیں تو اس پہ وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمیں ثبوت دیں، لیکن اس کو بغاوت میں کنورٹ کرنا یہ بھی میرے خیال سے تو پیالی میں طوفان۔ میرا خیال ہے آج جو فرسٹریشن تھی حکومت کی اسمبلی کے اندر، جو گرجے برسے، وہ سپریم کورٹ کے وضاحتی آرڈر تھا، ظاہر آج یہ ترمیم لانا چاہتے تھے اب نہیں لا سکے، تو اس لیے وہ انہوں نے ڈائیورٹ کیا اور عمران خان کے ٹویٹ پہ بات کی۔ عمران خان صاحب کو درخواست کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں یا دھیمے ہو جائیں تو یہ تو جو ڈیڈ اینڈ کی مسجد، ڈیڈ اینڈ کی اینٹ، یہ تو خود بخود ہی آپس میں لڑ کے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ساری اٹینشن عمران خان پر ہے۔